بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 28 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح، الباب الثانی، الرکن الثانی، اور الرکن الثانی میں سے بھی الفصل الثالث جو ہے اس کے بارے میں آج ہم بحث کریں گے، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں بھی کتاب النکاح، الباب الثانی اور باب ثانی میں سے الرکن الثانی اور اس میں سے بھی الفصل الثانی کا تعارف ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور اس میں تعارف کے ساتھ ساتھ ہم نے جو چند ایک چیزیں جو مسائل تھے اس مختصر فصل میں، اس کے حوالے سے ہم نے جو تفصیل ہے، توضیح ہے، تشریح ہے، وہ جاننے کی کوشش کی۔ پہلا مسئلہ جو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا وہ یہ تھا، گواہی شرعی حکم ہے کیا یا اختلاف اور انکار کو روکنے کا ذریعہ ہے؟ یعنی جو عقد نکاح میں گواہی ہے، آیا شرعاً یہ مطلوب ہے یا پھر توثیق کے لیے مطلوب ہے کہ گواہی کی وجہ سے اختلاف اور انکار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی سد ذرائع کے طور پہ ہے یہ شرعی حکم کے طور پہ ہے؟ اس کے حوالے سے فقہاء کا جو اختلاف اور سبب اختلاف ہے اس کو ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ سبق میں ہم نے کیا فاسق شخص گواہ بن سکتا ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے بھی جو بنیادی معلومات تھی وہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور فقہاء کا جو اختلاف ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے ان کے نزدیک فاسق شخص جو ہے وہ گواہ بن سکتا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے ان کے نزدیک نہیں بن سکتا۔ ان کا جو اختلاف اور سبب اختلاف ہے اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے اس کا تعلق بھی کتاب النکاح سے، الباب الثانی، الرکن الثانی اور الرکن الثانی میں سے بھی الفصل الثالث جو ہے اس کا تعارف اور تفصیل پڑھیں گے، اور تفصیل میں جا کر جو پہلا مسئلہ ہم آج سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے اس کا تعلق ہوگا کیا آیا حق مہر جو ہے عقد نکاح میں اس کا کیا حکم ہے؟ واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، مستحب ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ کس حکم میں آئے گا؟ ہم اس کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ اور نکاح کے حوالے سے جب بھی نکاح کیا جائے گا تو اس کی مقدار کی جو آگے تفصیلات ہیں وہ بھی اسی سبق کے متعلقہ ہیں، لیکن وہ ہم آئندہ اسباق میں اس کے بارے میں بھی بحث کریں گے۔ جو اس کے متعلقہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم اس حکم کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ سنت کے اعتبار سے، واجب ہونے کے اعتبار سے، مندوب ہونے کے اعتبار سے، مباح ہونے کے اعتبار سے؟ تو اس کے حوالے سے جو حکم ہے وہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم الرکن الثانی دیکھ لیتے ہیں جو اصل بنیاد ہے ہماری اس بحث کی۔ اس کے بارے میں امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الرکن الثانی فی شروط العقد، رکن ثانی جو ہے یہ عقد کی شروط کے حوالے سے، یعنی جو عقد نکاح ہے اس میں جو شرائط ہیں ان شرائط کے حوالے سے ہے، اور الرکن الثانی یہ شروط عقد کے حوالے سے ہے، اور اس میں پھر آگے 3 فصول آ جائیں گی۔ فیہ ثلاثۃ فصول، 3 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول فی الاولیاء، اولیاء کے حوالے سے جو بحث ہے گزشتہ اسباق میں ہم نے بالتفصیل الحمدللہ ان کو جاننے کی کوشش کی۔ والثانی فی شہود، دوسری جو ہے وہ گواہوں کے حوالے سے ہے، اور الحمدللہ گزشتہ سبق میں جو گزرا ہے ہمارا ہم نے اس میں اس کو بھی بہترین انداز سے پڑھنے کی کوشش کی۔ والثالث، اور جو تیسری فصل ہے فی الصداق، وہ مہر کے حوالے سے ہے جو آج کا ہمارا موضوع بحث ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی الفصل الثالث جو ہے اس کا تعارف۔ الفصل الثالث امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی الصداق، یہ مہر کے حوالے سے ہے، اور الموضوع الاول فی حکم الصداق و ارکانہ، پہلا جو ہم اس میں مسئلہ پڑھیں گے وہ مہر کے حکم اور اس کے ارکان کے حوالے سے ہے۔ ہم اس تفصیل میں جانے سے قبل
ایک اوورال جو تعارف ہے ہم وہ دیکھتے ہیں. امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں والنظر فی الصداق کی، اور جو مہر کی گفتگو ہے، مہر کے ابحاث ہیں. والنظر فی الصداق فی ستۃ مواضع، اور مہر کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہوگی، جو ہماری بحث ہوگی، وہ 6 اقسام میں تقسیم کی جائے گی. امام رحمہ اللہ کا یہ بڑا بہترین انداز ہے. ہم نے پہلے سبق میں بھی اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ امام رحمہ اللہ فصول، ابواب، پھر آگے مواد تقسیم در تقسیم کرتے ہیں. اس سے ایک تو تقسیم بڑھتی جاتی ہے، ذہن کو وسعت ملتی ہے. ایک فقہی جو مہارت رکھنے والا ہے اور فقہ میں مکمل مہارت ہے، اس کو ایسی تقسیم سے مسائل کی تفہیم اور نئے انداز، نئی جہات کو اخذ کرنا مزید آسان ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک تلاش کرنے والے کو اس سے تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے. بہرکیف الاول، پہلا جو ہوگا وہ فی حکم ہی و ارکان ہی، پہلی فصل اور پہلا جو مسئلہ ہوگا وہ اس کے حکم اور ارکان کے حوالے سے ہوگا. الموضوع الثانی، اور دوسرا جو ہے وہ ہوگا فی تقرر جمیعہ للزوجۃ، بیوی کو حق مہر ادا کرنے کا جو وقت ہے اس کے مقرر ہونے کے حوالے سے، وہ پہلے دیا جائے گا یا بعد کے میں دیا جائے گا، جو بھی وقت ہے اس کے حوالے سے بات. الموضوع الثالث جو ہے اس میں فی تشتیر ہی، حق مہر کے نصف ہونے کے حوالے سے، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حق مہر کے نصف ہونے کے حالات اور اس کے حوالے سے آیات بیان کی ہیں، اس کی جو بحث ہے وہ الموضوع الثالث میں آئے گی کہ اگر انسان طلاق دے دے نکاح کے بعد اور اس کی بھی ایک خاص صورت ہے، پھر حق مہر ادا ہوگا، مکمل ہوگا. یہ جو تفصیل ہے اس کے حوالے سے الموضوع الرابع التفویض و حکمہ، تفویض اور اس کے حکم کے حوالے سے. الموضوع الخامس جو ہے وہ ہے الاصدقۃ الفاسدۃ و حکمہا، وہ مہر جو فاسد ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. مہر فاسد میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آسمان میں کوئی پرندہ اڑ رہا ہے تو وہ بندہ کہہ رہے جی وہ آپ کا مہر ہے، سمندر میں کوئی مچھلی ہے اس کو مہر بنا دے تو یہ مہر فاسد ہے. ایسا مہر اگر کوئی بنا دے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے جو تفصیل ہے وہ دیکھیں گے ہم. الموضوع السادس جو ہے وہ ہوگا فی اختلاف الزوجین فی الصداق، اور جو زوجین ہیں ان کا اگر مہر کے حوالے سے کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہوگا. جیسے بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے دے دیا ہوا ہے، لیکن وہ عورت کی طرف سے اختلاف آ جائے مہر کی مقدار کے حوالے سے، یعنی جو بھی اختلاف مہر کے حوالے سے زوجین میں آ جائے اس کا حکم کیا ہوگا. امام رحمہ اللہ نے یہ 6 الگ الگ مواضع میں اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے. اب ہم اپنے سبق کے اعتبار سے جو پہلا مسئلہ ہے الموضوع الاول ہے، الفصل الثالث میں الموضوع الاول جو ہے اس کو ہم شروع کریں گے اور اس کے حوالے سے بھی ہم تعریف اور تفصیل دیکھتے ہیں. الموضوع الاول کا تعارف کچھ یوں ہے. الموضوع الاول، پہلا مسئلہ جو پہلی بحث ہوگی، امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی ہم وَهَذِهِ الْمَوْضِعُ فِيهِ 4 مسائل، اس میں بھی اب الگ الگ 4 مسئلے بیان کیے جائیں گے. یہ الفصل الثالث میں الموضوع الاول، اور الموضوع الاول میں پھر آگے 4 مسائل. الاولا، پہلا مسئلہ فی حکم ہی، حق مہر کے حکم کے حوالے سے ہے. کیا یہ ہے، کیا واجب ہے، مندوب ہے، مستحب ہے، فرض ہے، مباح ہے، اس کا حکم کیا ہے. الثانیہ، دوسرا مسئلہ فی قدر ہی، اس کی مقدار کے حوالے سے کہ کم اور زیادہ ہونے کے اعتبار سے اس کی مقدار جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، دوسرا مسئلہ اس حوالے سے. الثالثہ، تیسرا مسئلہ فی جنسی ہی و وصف ہی، تیسرا مسئلہ جو ہے وہ اس کی جنس اور اس کے اوصاف کے حوالے سے. جنس سے مراد کہ کون سی چیز دینی ہے، کیا سونا چاندی دیا جا سکتا ہے یا کوئی ایسی موجود چیز جو سونا چاندی سے ہٹ کے ہو، یا سامان تجارت میں سے کوئی چیز، یعنی اس کی جنس اور اوصاف. الرابعہ، اور چوتھے نمبر پر
الموضوع الاول میں جس مسئلے پر بات ہوگی وہ ہوگی فی تعجیلی ہی، اس کو جلدی ادا کرنے کے حوالے سے۔ تو آج کے سبق میں جو ہم پہلا مسئلہ پڑھیں گے وہ ہوگا حق مہر کا حکم کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ، اما حکمہ، جہاں تک اس کے حکم کی بات ہے، فإنہم اتفقوا، پس سارے کے سارے فقہا جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہے، علی انہ شرط من شروط الصحت، کہ بے شک یہ مہر جو ہے یہ شروط صحت میں سے ہے، یہ ایک شرط ہے جو نکاح کے شروط میں سے، اس کے نکاح کے درست ہونے کی شروط میں سے ایک شرط ہے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک شان یہ ہے کہ لا يجوز التواطؤ علی ترکہ، نہیں ہے جائز التواطؤ، اتفاق کرنا، علی ترکہ، اس کو چھوڑ دینے پر۔ امام جوہری رحمہ اللہ نے اپنی الصحاح میں التواطؤ کا جو معنی ذکر کیا ہے وہ بمعنی اتفاق کے حوالے سے، یعنی فقہا کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ یہ شروط صحت میں سے ہے، اور کسی نے بھی اس طرف اشارہ نہیں کیا کہ اس کو چھوڑ دینا جائز ہے۔ عزیز طلباء کرام، آگے دلیل پڑھنے سے قبل میں یہ بات آپ سے بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حق مہر جو ہے اللہ رب العزت نے کتاب اللہ میں اس کو فرض قرار دیا ہے، صیغہ امر موجود ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے یہ آیت سکرین پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور تم دو عورتوں کو ان کے مہر نحلہ، دلی خوشی کے ساتھ۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کا یہ بھی فرمان ہے فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان سے نکاح کرو اجازت کے ساتھ، ولی کی اجازت سے، اہل جو ہیں ان کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کو ان کا مہر دو۔ اب صداق کے حوالے سے بھی کئی ایک لفظ ہیں، جیسے اجور آ گیا ہے، اسی طرح صداق ہے، اسی طرح یہ جو مہر لفظ ہے یہ عربی میں اسی طرح اسی معنی میں بھی مستعمل ہے، اور دیگر بھی الفاظ اس کے حوالے سے موجود ہیں۔ تو عزیز طلباء کرام، اب سارے فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب تک یہ مہر ادا نہیں ہوگا تب تک عقد نکاح جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ مطلب یہ عقد نکاح میں مہر جو ہے یہ شروط صحت میں سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی اسی بات پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کو حق مہر دیا ہے، اور بعض بیویوں کا حق مہر تو کئی گنا بڑھ چڑھ کر تھا، جیسا کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے بعض کا حق مہر 500 درہم تک بھی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق مہر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹیوں کا نکاح فرمایا تو ان کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر مقرر فرمایا۔ شیر خدا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، ان کا جب نکاح لخت جگر نور نظر آقا علیہ السلام کی جو بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آتیہا مہرہ، اس کو مہر دے، اس کو جو اس کا حق بنتا ہے وہ عطا کر۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لا اجد شیئا عندی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا این درعک، وہ تیری زرہ کدھر ہے؟ یعنی آپ یہ حکم فرما رہے تھے کہ اپنے اس زرہ سے ہی حق مہر عطا کر۔ یہ سنن ابی داود میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح اب جو مہر ہے اس کی تعریف کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ تو چلیں اس کا حکم ہو گیا، اب ہم اس کی تعریف کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ وہ حق ہوتا ہے جس کے بدلے میں ہم کسی عورت کے ساتھ تعلقات کو مباح قرار دیتے ہیں شرع کی روشنی میں اور شرع کی رہنمائی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عورت کا حق قرار دیا ہے،
اور اس کی مقدار کے حوالے سے آئندہ سبق میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن شریعت میں زائد سے زائد جو حق مہر ہے اس کے حوالے سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جس کی جتنی طاقت ہے وہ اپنا حق مہر مقرر کر سکتا ہے. اسی طرح اب تابعین، فقہاء، محدثین کا یہ عمل رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے شادیاں کی ہیں، بیٹی کی، بیوی، اپنی اولاد کی اور اپنی بھی، انہوں نے اپنا حق مہر جو ہے وہ مقرر کیا ہے اور دیا ہے. اسی اعتبار سے یہ مسئلہ جو ہے یہ حکم وجوب تک پہنچ جاتا ہے. کبار تابعی سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا اور 2 درہم حق مہر مقرر کیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی کپڑا وغیرہ بھی حق مہر میں مقرر کر دیا جاتا تو لا کافیہ، تو یہ بھی کافی ہو جاتا ہے. یعنی یہ عقل کی طرف ایک اشارہ تھا. اسی طرح بعض حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان رجلا آت امرأة، اگر ایک آدمی کسی عورت کو مہر دے، او صداقا ملء یدیہ طعاما، اپنے دونوں ہاتھ کھانے سے بھر کر گندم یا جو وغیرہ دے دے، لکان حلالا، تو وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اسی طرح ایک وہ بھی روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تھا. جب ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پھیوا کیا، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کو ضرورت نہیں، میرے ساتھ نکاح فرما دیجئے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی لوہے کی انگوٹھی تلاش کر لے، اگر نہیں ہے تو جو قرآن ہے وہ حفظ کروا کے تو اس سے نکاح کر لے. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، صحابہ کے عمل کو، تابعین کے عمل کو، قرآن مجید کے حکم کو، صیغہ وجوب کو، وآتوہن اجورہن کو دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حق مہر جو ہے اس کا حکم وجوب والا ہے. جب تک یہ ادا نہیں کیا جائے گا تب تک عقد نکاح جو ہے وہ درست شمار نہیں ہوگا. اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے الفصل الثالث کا تعارف اور تفصیل میں سے جو پہلا مسئلہ ہے حق مہر کا حکم کیا ہے اس کے حوالے سے جو بنیادی معلومات ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کی. اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز کتاب النکاح باب الثانی الرکن الثانی الفصل الثالث کے تعارف اور تفصیل میں سے آگے الفصل الثالث میں سے الموضوع الاول، اور اس میں سے الموضوع الاول جو ہے اس میں دوسرا مسئلہ جو حق مہر کی مقدار کے حوالے سے ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ العزیز سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تب تک آپ یہ سوال حل کریں. سوال یہ ہے کہ عقد نکاح میں گواہی شروط صحت میں سے ہے یا شروط تمام میں سے؟ اس کے حوالے سے جو فقہاء کا اختلاف ہے، آراء ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.